الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع مجرد زندگی، تنہائی کی زندگی، اور اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، سولوازم، سولو لائف، تنہا رہنا، اس کے نقصانات اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الگ تھلگ زندگی، معاشرے سے کٹ کر رہنا، اپنے آپ میں رہنا، معاشرے کی کسی بھی ضرورت سے دور رہنا، اس حوالے سے اللہ کے پاس ایک بہت بڑی مخلوق تھی، وہ تھی فرشتوں کی مخلوق۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں آپس میں رشتہ داری کی، تعلق داری کی۔ ان کی جو ڈیوٹی ہے، ایک ڈیوٹی جو لگ گئی ہے، یا وہ ڈیوٹی کریں گے یا وہ عبادت کریں، کوئی تیسرا کام نہیں ہے۔ مثلا کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ لگاتے ہیں، وہ زمین پہ آتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنی خاص عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرمی سردی، احساسات، گرمی اور خواہشات، ایسی کسی چیز کی ان کو یا میل ملاپ، رشتہ داری، تعلق داری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تنہا زندگی تو اس مخلوق کے پاس تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بھی تنہا تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی، یہ زندگی تو ویسی ہی ہے جیسی پہلے گزار رہے۔ پھر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی ایک معاشرتی زندگی کا آغاز ہو گیا کہ انسان کی زندگی تنہا نہیں گزر سکتی، اس کو معاشرے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ ایک سے جب دوسرا ہوتا ہے تو اسی کو معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ موضوع کیوں رکھا ہے؟ پچھلے دنوں سے مسلسل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ایک دو اموات جو ہیں وہ تنہائی کی وجہ سے ہوئی۔
حمیرہ اصغر کراچی کا واقعہ، عائشہ خان جن کی زندگی شوبز کی زندگی ہے، روشنیوں والی زندگی ہے اور لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے والی زندگی ہے، لیکن پس پردہ ان کی زندگی کیا ہے کہ ان کی آخری وقت کیسے ہے کہ کچھ کہتے ہیں 6 ماہ سے وہ فوت ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ماہ ہو چکے ہیں اس کی لاش کو پڑی کو، اور کوئی گھر کا فرد، کوئی خاندان کا فرد، اور جس کے پرستار ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں، کوئی ایک بھی نہیں پہنچا، اور 9 مہینے تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور پھر یہ تنہائی کی زندگی کی طرف ایک رجحان ہے، اور وہ رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جس کا آغاز یہ یونان سے ہوا تھا۔ ارسطو، افلاطون، ان کی کچھ سوچ تھی، لیکن ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ تنہا زندگی گزاری جائے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کا مطلب غلط نکال کر یہ تنہائی کی زندگی کو، رہبانیت کی زندگی کو، الگ تھلگ رہنے کی زندگی کو ایک وتیرہ بنا لیا کہ اس زندگی سے، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہوتے ہیں۔ کہ کوئی کہتا ہے کہ میں شادی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میں اس جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا، یہ ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔ اور یونانیوں کو بھی یہی ایک مسئلہ تھا، اور بھی یہ سلسلہ چلتا چلتا عیسائیوں تک گیا، جبکہ ارسطو یا افلاطون کے بارے میں ہے نا، اس کو جیل میں اس کو جیل ہو گئی، قید ہو گئی، تو وہ تقریر کر رہا تھا، تو کچھ سالوں کے بعد اس کی رہائی ہوئی، تو رہائی سے سیدھا وہ اسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ تقریر کر رہا تھا، تو وہاں تقریر اسٹیج پہ چڑھ کے انہوں نے وہیں سے بات شروع کی، ہاں جی میں عرض کر رہا تھا، یعنی جتنی جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آ کر آغاز کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ عیسائیت کے اندر رہبانیت آ گئی کہ جس نے عبادت کرنی ہے وہ الگ کٹیا بنائے، وہ الگ تھلگ رہے، نہ رشتہ داری کرے، نہ شادی کرے، نہ وہ میل ملاپ کرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ کسی سے ملے نہ جلے، کچھ لین دین، قرض، کاروبار، ہر چیز سے چھٹی ہے۔ اسلام نے اس سے منع کر دی، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی یہی اسلام کہتا ہے کہ یہ تو انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے سارا کچھ کر لیا تھا کہ وہ الگ تھلگ رہنے لگے، جبکہ اسلام جو ہمیں بتاتا ہے، جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اللہ رب العزت نے انسان کا سسٹم بنایا ہے، اس سے صاف سمجھ آتی ہے کہ انسان دنیا میں بھی تنہا نہیں آ سکتا۔ یعنی فرشتوں کو تو اللہ نے کن کا کر پیدا کر دیا ہے، ان کا پیدا کرنا اس طرح نہیں جس طرح انسان کا ہے۔ انسان کی پیدائش بھی 2 جانوں سے ہوتی ہے، انسان کی پیدائش بھی 2 جانوں سے ہوتی ہے، دنیا میں آتا ہے 2 جانوں کی وجہ سے، اور دنیا سے جاتا ہے 4 جانوں کے کندھوں پر، دنیا سے جاتا ہے 4 جانوں کے کندھوں پر۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ یہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورۃ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی تعریفات ہیں 3 آیات میں۔ بسم اللہ کے بعد اللہ کی تعریفات ہیں کہ وہ ساری جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ مالک کے لیے ہیں، وہ پیدا کرنے والے پروردگار کے لیے ہے، وہ مالک ہے یوم الدین کا، قیامت کا۔ الرحمن الرحیم، اللہ نے اس کی اپنی تعریف بھی کی ہے کہ کتنا مہربان ہے، کتنا وہ دنیا میں رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تعریفات کے بعد اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد جو جملہ بولا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ اکثر نماز تنہا بھی ہوتی ہے، تنہا ہوتی ہے کہ نماز،
ہم تنہا پڑھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جملہ کون سا ہے؟ جمع کا ہے۔ جملہ کون سا ہے؟ جمع کا ہے، واحد کا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کا جو سب سے پہلا جملہ ہے جس میں انسان مخاطب ہے وہ بھی معاشرت پر مبنی ہے، تنہائی پر مبنی نہیں، اجتماعیت پر مبنی ہے۔ کہ پہلا ہی جملہ اس کے اندر اللہ نے کہا ہے بندو یہ کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جبکہ انسان بعض اوقات اکیلے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھنا اس نے پھر بھی جمع کا صیغہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ تنہائی کی زندگی نہیں ہے، تنہائی اور تنہا نہیں بلکہ اجتماعیت کی زندگی کو فروغ دیا ہے۔ اور آپ جمیع عبادات دیکھیں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے محبت، مودت، انسیت رکھی ہے۔ اور آپ عبادات کو دیکھ لیں، ساری عبادات جتنی بھی ہیں جو فرض ہیں ان کے اندر زیادہ تر اجتماعیت پائی جاتی ہے، زیادہ تر اجتماعیت ہے۔ تنہا نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ 25 یا 27 کا۔ اور اسی طریقے سے باقی رمضان کے روزے ہیں، افطاریوں کا سسٹم ہے، اور اس میں اور آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، صدقہ و خیرات کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ آج دیکھ لیں اس سے بڑی اجتماعیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا اکیلے اکیلے جاتے۔ اب انتظامات کرنے کتنے مشکل ہیں کہ ایک ہی دفعہ 30-40 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں، انتظامات کرنے کتنے مشکل ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ تنہا جاتے، عبادت کرتے، حج کر کے واپس آ جاتے، لیکن اس کا وقت بھی ایک، مقام بھی ایک، لباس بھی ایک، نعرہ بھی ایک، اور اس کی قرآن بھی ایک، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ایک ہے۔ یعنی یہ اس میں اجتماع جو سارا پیغام دیا ہے وہ ایک ہے، لیکن اجتماعیت اس کے اندر موجود ہے، سارے اکٹھے ہیں۔ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ اسلام نے جو آپ الگ ہوتے ہیں، الگ کی زندگی جس کی پرواہ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا اس وقت وہ لطیفے بیویوں پر بنے ہیں، شادی شدہ زندگی کے پر بنے ہیں۔ اور اس میں کیا پیغام دیا جاتا ہے جی؟ سب سے مشکل زندگی جو ہے نا وہ شادی شدہ بن، اور دوسرا یہ بیوی کا ڈر۔ حالانکہ ہمارے پنجاب کے اندر خاص کر اور پاکستان کے اندر کون کسی نے دیکھا کہ بیوی سے ڈرتا ہو؟ لیکن سب سے زیادہ لطیفے اس پر بنے ہیں کہ یہ بیوی سے ڈرتا ہے، جبکہ اگرچہ وہ گھر میں ڈرا کر رکھتا ہو۔ اور پھر اس پر لطائف بنے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، ایک ذمہ داری ہے، مصیبت پڑ جاتی، فلاں ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مذاق ہے، لیکن مذاق اس قدر پڑ چکا ہے کہ لوگ اس سے سوچ پکڑ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم شادی کرو، اللہ رب العزت نے اس شادی کے اندر تمہارے لیے سکون آرام رکھا ہے، جبکہ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی شعبز کے اندر ایسے لوگ ہیں جو شادی نہیں کر رہے، اور ظاہر بات ہے ہمارا نوجوان طبقہ ان لوگوں کو زیادہ کاپی کرتا ہے، پھر ان کے اندر سوچ بھی وہی پڑتی ہے، کیوں جی میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ جبکہ ایک اداکارہ کا یہ بیان بھی ہمارے ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بچے ہوں اور میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کروں گی، کہ یہ اتنا مشکل کام ہے۔ جبکہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ ازواجا لتسکنوا الیہا، اس کے اندر سکون ہے۔ یاد رکھیں جو اصول ہوتا ہے وہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، قلت پر اصول نہیں لگتا۔ کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بنتی نہیں، نبھتی نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نباہ ہو جائے، حضرت زینب سے نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ یہ ایک اللہ نے حل رکھا ہے، ایسا سسٹم موجود ہے کہ نہیں ہوتا تو واپس ہو جائے۔
بعض جگہوں پہ ایسا جوڑا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اتنی لڑائی ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی، کسی اور جگہ پہ شادی ہو جاتی، وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، مزاج نہیں ملتے، یہ حل موجود ہے، لیکن اس کا قطعی طور پر انکار کر دینا یا اس کے مخالف چلنا. پچھلے دنوں ایک نوجوان مجھے ملا، وہ بھی اسی طرح کی سوچ کا، میں نے شادی نہیں کرنی. میں نے کیوں؟ لڑائی ہو جائے گی، میں کیسے کروں گا، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اگر میرا نباہ نہ ہو سکا تو کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کتنا سفر کر کے آئے؟ جی کہتے 300 کلومیٹر سفر کر کے آئے، دور سے آئے تھے، دور سے، یہ جو مغربی کون سا پنجاب اس طرف سے آئے تھے، 300 کلومیٹر سفر کر کے. میں نے کہا جب بندہ سڑک پہ رہتا ہے نا تو ہر لحظہ موت اس کے سامنے ہوتی ہے، ہر لحظہ موت اس کے سامنے ہوتی ہے. کسی بھی وقت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ روڈ کے اوپر چلتے ہیں اور حادثات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روڈ خالی ہو گئے، آپ کیوں سفر کرتے ہیں پھر؟ یعنی موت تو وہاں ہوتی ہے. بے شمار حادثات ہو چکے ہیں کہ ہزاروں لوگ صرف حادثات کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی روڈ پہ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سفر کرنا چھوڑ دیں. تو لہذا کہیں ایسا معاملات ہے جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ سوچ، اور یہ سوچ مغربی سوچ ہے، لو اینڈ ریلیشن شپ، کہ دوستی رکھو، شادی نہیں کرنی ہے. یہ ہمارے شعبز کے اندر بھی یہ سسٹم چلتا ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے، دوستیاں رکھو، گناہ کرتے رہو، سارا کچھ کرتے رہو، لیکن شادی نہیں کرنی ہے. یہ خطرناک سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے حادثات ہونے لگ گئے ہیں، اس طرح کے. اور یہ شعبز کی دنیا کے جتنے لوگ ہیں، ان کی چمک دمک دیکھ کر ہمارے نوجوان طبقہ متاثر ہوتا ہے، اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگیاں کھنگال کر دیکھیں، کتنی پریشانیاں ہیں. یا وہ یہ اکثر خودکشی کرتے ہیں، یا ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کی زندگیوں کی لمٹ کم ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کی لمٹ کم ہوتی ہے. ان کی جو خاندانی تعلق ہوتا ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہوتا ہے. اور پھر ان کی آخری زندگی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ دیکھیں، شاید آپ ایک آدھ مثال پیش کر سکیں کہ ان کا کوئی بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، لوگ ان کے پرستار تو ان کے جنازوں پہ نہیں جاتے. اور دوسری بات کہ جب کوئی اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، کوئی ہیرو ہے بڑا، اس نے اپنی زندگی میں مار کے مارے ہیں، آخرت کی جو بڑھاپے کی زندگی ہوتی ہے وہ گمنامی کی زندگی ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، جی یہ فلاں، اس کے پاس اتنے تمغے ہیں، فلاں ہیں، آج کل یہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. کتنے ہی ایسے اداکار ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اداکارائیں ہیں. وہ جو کراچی میں فوت ہوئی عائشہ خان، اپنے دور کی مانی تانی تھی، لیکن ان کے بیٹے اولاد موجود، سارا کچھ موجود ہے. ان کے بھی کتنے دنوں کے بعد ڈیڈ باڈی ملی ہے. اور جی اس طرح کے لوگ پھر جو آخری زندگی ہوتی ہے وہ بھی گمنامی میں گزارتے ہیں. یعنی جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی قدر کم ہو جاتی، کیونکہ وہ چمک دمک، وہ روشنی، وہ خوبصورتی، وہ رانائی نہیں رہتی چہرے پہ، اس لیے لوگ کیمرے والے اور شوبز والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ دین والے، دین سیکھنے والے، دین علماء جو ہیں، یہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی زندگی اتنی ہی قدر والی ہوتی جاتی ہے. اور پھر یہ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کی آخرت کی زندگی میں اگر کوئی ان کی خدمت کے لیے، ان کی اولاد بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی مالدار ہے، وہ کوئی کیا کرے گی؟ کوئی آیا رکھے گی، کوئی خدمت گزار رکھے گی، پیسے دے گی، اس کو ہزاروں پیسے دے کر اس کی خدمت کرائے گا. لیکن خدمت کرنے والا خلوص سے خدمت نہیں کرے گا. کیمرے کے سامنے تو شاید اس کی خدمت کر دے، یا کسی کے سامنے تو شاید خدمت کر دے، لیکن دل سے نفرت کرے گا. لیکن ان علماء کی زندگی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ان کے شاگرد ہزاروں تڑپ رکھتے ہیں کہ کاش ہم ان کا جوتا بھی اٹھا سکیں. آخری زندگی اتنی قدر والی ہوتی ہے. یہ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ذلت آتی ہے. اور یہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ تنہائی کی طرف جو لوگ لے کر جا رہے ہیں کہ آپ چھوڑیں یہ قدر، رشتہ داری کو چھوڑیں، کیونکہ یہ اسلام نے صلہ رحمی پہ اجر کیوں رکھا ہے؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے پر ڈبل اجر کیوں رکھا ہے؟ صدقہ کرتے ہیں آپ کسی جگہ دے دیتے ہیں، آپ کو صدقے کا ثواب ہے. رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، صدقے پہ کا بھی ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. اس لیے کہ اپنے تعلقات بڑھائیں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھیں،
ان کو قریب کریں، ان پر خرچ کریں۔ گھر میں آپ رہتے ہیں، اگر گھر میں آپ کا سسٹم ایسا ہے تو ایک کھانا ضرور اکٹھے کھانا کھائیں، اور اگر آپ الگ الگ سسٹم ایسا ہے تو مہینے میں اپنے قریبی فیملی کو ضرور اکٹھا کر کے ایک کھانا کھائیں، چاہے آپ اس کا خرچ سب پہ مشترکہ ڈال دیں، اکٹھا کھا کر دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی لذت آتی ہے، کتنی اس میں آپ کو اپنائیت ملی، کتنی زندگی سکون والی ہوتی ہے۔ ریسرچ موجود ہے کہ تنہائی والی زندگی سب سے زیادہ فالج کا شکار ہوتی ہے، تنہائی والی زندگی فالج کا شکار ہوتی ہے۔ اور یو این او کی رپورٹ کے مطابق 8,71,000 لوگ سالانہ صرف تنہائی کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہیں اس وجہ سے سالانہ فوت ہو جاتے ہیں۔ 8,71,000 چیک کر لیں۔ جاپان کا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ بچے پیدا نہیں ہوتے، رجحان ایسا بنایا جب کہ یہ آبادی نہیں ہونی چاہیے، اب نوجوان بھی وہاں نہیں رہتے تھے، وہاں اس گاؤں کے اندر زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ایجڈ ہیں، جن کی عمر 50-60 سال سے اوپر ہے، اور جب انسان بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اور وہاں اتنی تنہائی، نوجوان نہیں، بچے نہیں، انہوں نے حل کیا نکالا ہے؟ انہوں نے جگہ جگہ پتلے لگا دیے ہیں، جگہ جگہ انسان کے پتلے لگائے ہیں تاکہ احساس رش کرے، بھیڑ کا احساس رہے۔ آرٹیفیشل انتظامات کرنے پڑ رہے ہیں ان قوموں کو بھی جو تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ کے پاس تو اللہ رب العزت کی رحمت ہی رحمت ہے کہ 5 وقت آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہو۔ اللہ نے آپ کے لیے اتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہے، اور 8 دن کے بعد جمعے کے اجتماع میں اور زیادہ لوگوں سے ملتے ہو۔ تو جب آپ ملتے ہو محبت سے ایک دوسرے سے مل لیا کریں، ایک دوسرے سے محبت سے مسکرا کر مل لیا کریں۔ نماز پڑھی سپاٹ چہروں کے ساتھ، بوڑھے واپس چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ ملنا بھی چاہیے، حال چال بھی پوچھنا چاہیے۔ جمعے کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے، یعنی کہ یہ ایک روٹین ہونی چاہیے۔ ہماری مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنے والے سالوں سے نمازیں پڑھنے، نام بھی نہیں جانتے کسی کا، نام کا بھی نہیں پتا۔ تو کیوں ہے یہ دوری؟ یہ ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ شریعت کا اتنا پیارا سسٹم بنایا ہے، اس لیے اس کے قریب آئیں، اس سسٹم کے قریب آئیں، اس سے سیکھیں۔ اور تنہائی والی زندگی عذاب والی زندگی ہے، اور اس میں عذاب ہیں، اس میں امراض ہیں۔ اور آج گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی تنہائی کا شکار ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو بات کی عرصہ ہو گیا ہے، یعنی موبائل پہ بات کی ہے تو شاید زیادہ وقت نہ گزرا ہو، میسج پہ بات کی ہے تو شاید وقت، ایک دوسرے کے کمرے میں موجود ہے، میسج پہ بات ہو رہی ہے، یعنی آمنے سامنے بات ہوئے بھی عرصہ گزر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تنہائی ہے، اس تنہائی سے اپنے آپ کو، نوجوانوں کو بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو ایک رات بھی کوئی انسان تنہا سفر نہ کرے، ایک رات بھی کوئی تنہا سفر نہ کرے جو مجھے معلوم ہے، یعنی اکیلا بندہ رات کو، اکیلے سے مراد ہے کہ اکیلا ہی موٹر سائیکل لے، گاڑی لے اکیلا چلے جائے، اس سے مراد جو اجتماعی، یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ اور بات ہے کیونکہ اس میں افراد موجود ہیں، تو اکیلا اگر سفر کرے، ایک رات بھی سفر نہ کرے کہ اس کے اندر کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور آپس کا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، اور اس کی کتنی مضر اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بندہ تنہا رات گزارے، اکیلا رات گزارے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ کہتے ہیں ویلا کر شیطان دا، اس سے منع فرمایا۔ جب تنہائی ہوگی شیطان آئے گا، شیطان ورگلائے گا اس کے خیالات۔ ہاں یاد رکھیں، نفلی عبادت کے لیے شریعت نے آپ کو تنہائی دی ہے، نفلی عبادت کے لیے جو لذت تنہائی میں نفلی عبادت کی ہے وہ اجتماعی طور پر نہیں ہے۔ تہجد کا وقت ہے، اور اگر تنہائی کا وقت ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر آپ نے دیکھیں، شریعت کہتی ہے کہ آپ صف بندی کرتے ہیں تو صف کے درمیان وقفہ نہ چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صفوں کو درست کریں، درمیان میں وقفہ نہ چھوڑیں، وقفہ چھوڑو گے تو وہاں شیطان آ جائے گا، شیطان دوریاں ڈالتا ہے، آپ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے اللہ آپ کے دل بھی ملا دے گا، یہ صحیح حدیث ہے، پاؤں سے پاؤں ملا گے اللہ دل بھی ملا دے گا، جب پاؤں دور رکھیں گے اس درمیان میں شیطان آتا ہے اور شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے، یعنی یہ تو نماز کے اندر معاف نہیں کرتا تو آپ تنہائی میں رہیں گے کیسے معاف کرے گا، یہ تو نماز میں معاف نہیں کرتا تو تنہائی میں کیسے معاف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یاکل الذئب من الغنم القاسیہ، جو بکری چرواہے سے پیچھے، جو ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے، جو بکری ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جو انسان تنہا ہوگا اس کو نقصان ہی نقصان ہے، جو تنہائی پسند ہے اس کو نقصان ہی نقصان، اس کو شیطان ورغلا جائے گا، اس کا بیڑا غرق کر جائے گا، ہاں اللہ کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اور تنہائی میں انسان کا تعلق اللہ سے کمزور کرنے کے لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے، لیکن اس وقت انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر وہ تنہائی میں عبادت کرنے والا ہے، صرف اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے تنہائی موجود ہے، معاشرت کے لیے اسلام نے تنہائی کی جو ہے وہ پذیرائی نہیں کی ہے، اس کی حمایت نہیں کی اسلام نے، ہاں صرف عبادت کے لیے تنہائی کی، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق اور چیز ہے، انسانوں کے ساتھ تعلق اور چیز ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون الذی یخالط الناس، مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہتا ہے، اور ان کی جو لوگوں کی ان پر مشکلات آتی ہیں، مل جل کر رہنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، وہ عظیم انسان ہے اس شخص کی نسبت جو تنہا رہتا ہے، لوگوں کو اذیت بھی نہیں ملتی اور اس پر صبر بھی نہیں کرتا، اس شخص سے وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کی تکالیف برداشت کر کے ان پر صبر کرتا ہے۔ لہذا یہ سوچ اور یہ جو ماحول ہے تنہائی والا، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ جو سوچ پرمان چل رہی ہے بھئی یہ شادی سے دور ہونا چاہیے، اس سے معاشرہ، اس سے ذمہ داری ہے، اور یہ لوگ ایسے موجود ہیں، یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے فخر سے آ کر بتاتے ہیں کہ میں شادی نہیں کی، نہیں کروں گا، اور نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔ نہا عن التبتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی نہ کرنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ صحابہ نے اجازت بھی مانگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی ایسا ماحول بن گیا وہ الگ بات، جان بوجھ کر آپ اپنی تنہائی کی زندگی پسند کرتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔